دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیائیں کر لیتی ہیں. کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو, سلیم کی اس بیٹی کو, جس نے حیدرآباد کے اندر بنا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدرآباد کے اندر 20,000 روپے میں بیچ دیا تھا. اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے باپ کے نام ایک لیٹر دے جاتی ہے کہ ابو, کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی, اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے, اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا, اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا. میں لٹ چکی ہوں, میں برباد ہو چکی ہوں. اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی. ہاں, میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ, میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں. اے ابو جان, اس کے لیے ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو. یہ جملے سننے کے لائق ہیں. اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا, اور وہ لیٹر آج بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے. اس لیٹر کے جملے یہ تھے, میرے ابو, وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن, ابو جان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دی گئی, اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیا. میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں, اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا. ہاں ابو جان, میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے ایک نصیحت کر رہی ہوں. اس کے بڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا, آپ اتنی محنت کر لینا, آپ اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا, تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. حیدرآباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ نے دہیج مانگنے والوں کو کتا کہا ہے, اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے, اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے, سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا. کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا, چاہے امیر کی بیٹی ہو, چودھری کی ہو, سرمایہ کار کی ہو, MLA کی ہو, MP کی ہو, کوئی بھی ہو, یہ میری کرسی ہے, یہ میری امانت ہے. میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. جو سچائی تھی وہ میں نے بیان کر دیا ہے. میرے بھائیوں, معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا, کون اس سے عبرت حاصل کرے گا؟ اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہن کے لیے اتنا کما لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا, تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑے. آج بھی بہت سی سنستھائیں ایسی ہیں جو یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کراتی ہیں. میرے بھائیوں, مبارکبادی کے لائق ہیں وہ سنستھائیں, وہ تنظیمیں. ہونا چاہیے غریب لڑکیوں کی شادی کا بندوبست ہو اور انتظام ہو, اور یہی کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آج گوتم بدھ کا مندر دیکھ لو, وہاں جاؤ گے تو آپ لکھا دیکھیں گے بدھ بھگوان, مہاویر بھگوان, نانک بھگوان, بدھ بھگوان. عیسائیوں میں چلے جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے, عیسائیوں نے ان کو بھی بندگی سے نکال دیا, سن آف گاڈ کہہ دیا, اللہ کا بیٹا. بلکہ عیسائیوں کا ایک طبقہ اور ایک فرقہ تو 3/1 اور 1/3 تثلیث کا قائل ہے. 3/1 1/3 یعنی عیسیٰ, مریم اور اللہ, یہ تینوں ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں. عیسیٰ ہی اللہ ہیں, عیسیٰ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہیں, مریم ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. یعنی ایک تین ہے, تین ایک ہے. یہ عیسائیوں میں یہ چلا آیا. سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا.
دنیا میں جتنے بھی مذہب اٹھائیے ان کے ماننے والوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے انسان نہیں رہنے دیا۔ ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ، انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور کرشن جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ دو رامائن خرید کے لے آئیں اور پڑھیں، والمیکی رامائن بھی لائیں اور رام چرت مانس بھی لے آئیں۔ رام چرت مانس جو تلسی داس جی نے لکھی ہے وہ ابھی جدید نئی ہے، وہ نئی ہے، تلسی داس جی والی وہ نئی، اس میں بھگوان کا درجہ دے دیا رام کو، اور والمیکی جی کی رامائن میں والمیکی جی نے رام کو بھگوان مانا ہی نہیں ہے، رام کو انسان مانا۔ آج بھی دونوں رامائنیں موجود ہیں، والمیکی جی رام کو ایک کالپنک منش انسان مانتے ہیں اور تلسی داس جی نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ پڑھیے والمیکی جی کی رامائن میں صاف طور پر لکھا ہے، جب رام کی پتنی سیتا کا ہرن ہوا اور راوڑ لے کر جب گیا، ہنومان اور لکشمن جب شری لنکا سے راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھڑا کے لائے تو سیتا جی رام چندر جی کے پاس جاتی ہیں اور ان کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے پیر چھونے لگتی ہیں، ان کے پیروں پہ گر جاتی ہیں۔ تو رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے بلکہ ان کے دونوں کاندھے پکڑ کر ان کو اٹھا دیا، کھڑا کر دیا، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کو پرنام کر رہی ہوں، آپ کو نمسکار کر رہی ہوں، آپ کے پیر چھو رہی ہوں۔ تو رام چندر جی نے جو جملے کہے، جو شبد کہے وہ والمیکی رامائن میں ہے، رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی، سیتا تو میرے پیر مت چھو، میں تو تیرا رام ہوں، سیتا تو میرے پیر مت چھو، میں تو تیرا رام ہوں، رام رامائے نمہ، ایک رام تیرے رام کا بھی ہے، ایک رام تیرے رام کا بھی ہے، رام رامائے نمہ، سیتا تو اس کے سامنے سر جھکا جو تیرے رام کا رام ہے، یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا، رام رامائے ستیم استی، اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے، رام رامائے نمہ، اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے۔ یہ سیتا جی کو رام چندر جی نے کہا، جو والمیکی رامائن میں آج بھی موجود ہے۔ رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کوئی باپ کتنا بھی بزرگ ہو لیکن بیٹا اپنے باپ کے پیر نہیں چھو سکتا، اپنی ماں کے بھی پیر نہیں چھو سکتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ تلاش کرے، یعنی خدمت کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے، لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیر چھوئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً کہہ دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی پہلے عبادت اللہ کی اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کیوں کہا؟ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ باپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا پیر دبانا احسان ہے، اگر باپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا سر دبانا احسان ہے۔ باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ بیٹے لیٹے لیٹے بور ہو گیا ہوں، ذرا گھر کے باہر مجھے ٹہلا دو، گھر کے باہر ذرا مجھے ہوا کھلا دو، تو بیٹے کی ذمہ داری اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر اپنے باپ کو گھر کے باہر کا چکر لگوائے، گھمائے۔ باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے، یہ احسان ہے۔ احسان ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ کو جس نیکی کی ضرورت ہے، ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بلکہ یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف بھی مت کرو، ہوں بھی مت کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا میرے باپ بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہیں اور میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں، بہت ضروری امپورٹنٹ بزنس کا کام، اور باپ لیٹے ہیں، بیٹا جی ابو ایک گلاس پانی لا دو،
کمپیوٹر بند کیا اور گئے پانی لا کے دے دیا. اللہ کی قسم ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ تم نے یہ تمہارے منہ سے جو نکل گیا، یعنی باپ نے پانی مانگا اور تم کمپیوٹر پہ کوئی ایمرجنسی کام کر رہے ہو، اچانک بیٹا جی ایک گلاس پانی لا دو. اٹھے، لائے، دیا، پلایا، اپنے ہاتھ سے ان کا سر پکڑ کے پلایا، سب کچھ کیا، لیکن جو نکل گیا اس نے تمہاری اس نیکی کو برباد کر دیا. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم بھی نہیں کرو. یہ ہے باپ کا درد، یہ ہے باپ کا مقام. لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھو نہیں چھو سکتے، کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے. اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈز، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، بندہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں. میرے بھائیوں اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا، لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام، جس میں آج بھی محمد رسول اللہ کو بھگوان کا، خدا کا، اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے. ہم نے اپنے مہان پرش کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسانی رہنے دیا ہے. قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم اٹھتے بیٹھتے ہو میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، تم شادی بیاہ کرتے ہو میں نے بھی شادی بیاہ کیے، تمہارے ماں باپ دادا پردادا تھے تمہارے بھی ماں باپ دادا پردادا تھے، تمہیں بچے تھے تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے، تمہیں بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، دکھ اور غم پہنچتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، دکھ اور درد ہمیں بھی پہنچتا ہے، خوشی ہمیں بھی پہنچتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں، ہمارے پاس جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں. اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے. بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے. مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. اس مقام نے، اس مرتبے نے مجھے بہت بلند کر دیا ہے. انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں غور کریے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ایک شخص اللہ دور دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا. لوگوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنے گاؤں میں یہ پریشانی ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرو، اللہ کے نبی ہماری پریشانی کو دور کریں گے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو ایسے کہہ نہیں پا رہا ہے. وہ ہمارے گاؤں میں آواز نہیں نکل رہی، جیسے اچانک مودی جی کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو جی آواز نہیں نکلے گی. ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو آواز نہیں نکلتی. ایسے ہی وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، جی وہ کیا، ہاں بولو کیا پریشانی ہے؟ جی وہ میرے گاؤں میں جی وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اتنا روب، اتنا دبدبا نبی کے چہرے پر کہ وہ کانپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. مثال دیکھیے، دیکھا کہ یہ بول نہیں پا رہے ہیں، یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بولو کیا بات ہے.
میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امراتن تاکل القدیر. ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ دیکھیے, انی لست بملک. کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امراتن تاکل القدیر. ارے میں بھی تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں, مجھے بھی تو اس ماں نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا, مجھے بھی تو ایسی ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. تاکل القدید, جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. قدید کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں, تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے, قیمتی بات میں بتانے جا رہا ہوں. تاکل القدید عرب میں کیا ہوتا تھا؟ گوشت, اونٹ ذبح کیا, اونٹ نہر کیا تو 4-5 کلو گوشت کے ٹکڑے ایسی دھوپ میں ڈال دیتے تھے لوگ, دھوپ میں, اور نمک لگا کے, سالٹ وغیرہ لگا کے ایسے ہی اس کو خشک کر لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے کے بعد گوشت پکانے کا دل ہوتا تھا تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا لیا, آدھا کلو کاٹا اور پکا لیا. تو گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو نمک لگا کر اور دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور یہ گوشت کھلایا جاتا تھا. 6 مہینے, 8 مہینے چلتا تھا. اس کو بولتے قدید عربی زبان میں. تو انا ابن امرات تاکل القدید, میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہ کہہ کر آپ نے اس کا ڈر دور کیا. کیوں ڈرتے ہو؟ بالکل نہیں. اس نے تب سوچا, ہاں اللہ کے رسول بھی تو میری طرح ایک انسان ہیں, ایک ماں کے بیٹے ہیں. پھر اس نے اپنی بات رکھی. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کہ آپ نے اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا, گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے. تلسی داس جی نے سنگرام پران کا ہندی انواد کیا ہے, آسان ہندی میں. اس میں تلسی داس جی نے لکھا ہے, غور کیجئے گا ان منتروں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سنگرام پران کے اسکند 12 کے اندر تلسی داس جی نے سنسکرت کا ہندی انواد آسان ہندی میں یوں کیا ہے, یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں, وید پران ست ست بھاکھوں, دیش عرب بھرگ لتا سہائے, سوتیل بھرم گد سنو کھگڑائے. تب تک متی کویا, بنا محمد پار نہ ہویا, راجنیتی بھو پریتی دکھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے. اب ایک چیز کو دیکھیے, یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں. تلسی داس جی کہتے ہیں آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. آج میں کسی نہ ہندو کی طرف نہ مسلمان کی طرف, آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. کیا یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں, دیش عرب بھرگ دیش عرب بھرگ لتا سہائے. عرب ملک, عرب کا شہر ستارے چاند کی مانند چمکے گا. سوتیل بھرم گت سنو کھگڑائے, اس کے اندر انہونی باتیں, چمتکار, معجزے دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی. معجزے دکھلانے والی, چمتکار دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی. راجنیتی بھو پریتی دکھاوے, وہ راجنیتی کرے گا, سیاست کرے گا, آپن مذہب کا سمجھاوے. نرمی کی جگہ نرمی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی کرے گا. نرمی بھی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی بھی کرے گا. اللہ کے نبی نے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی نرمی کی, تو اتنی نرمی کی کہ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل جس نے تیر مارا تھا حبار ابن اسود نے, اور وہ نبی اکرم کی بیٹی زینب کے پیٹ میں لگا تھا, زینب کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پہ گر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا, پائے حضرت زینب کو اٹھایا, مدینے لے گئے.
لیکن بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ زینب کو جب ہوش آیا اور پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی اور اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے زینب کو دفنا دیا۔ 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکے میں یہ مجرم جس نے زینب کو تیر مارا تھا 10 سال کے بعد جب سامنے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں بھی آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے دشمن زینب، آئے میری بیٹی کے قاتل، تو نے میرے اس پھول جیسی بیٹی کو زخمی کیا، اس کا پیٹ پھاڑا، اس کے پیٹ کے بچے کو زمین پہ گرایا، جس کا صدمہ اور رنج اور غم نے میری بیٹی کو زندگی نہیں بخشی، اسی رنج و غم میں میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں، لیکن میں نے آج تک کسی سے اپنا ذاتی انتقام، ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ اے ہبار، اے میری بیٹی کے قاتل، اے ہبار جا، اے ہبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ آپ اپنی بیٹی زینب کے قاتل ہبار ابن اسود کو معاف کر رہے ہیں۔ نرمی آئی تو اتنی نرمی آئی اور سختی کی تو اتنی سختی کی کہ ایک لڑکی فاطمہ نام کی قبیلے بنو مخزوم کی جب پکڑ کے لائی گئی، کہا گیا چوری کی ہے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے سفارشیں کی، بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ کاٹیں گے تو ناک کٹے گی، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ سفارشوں پہ سفارشیں ہوئی کہ نہیں نہیں امیر گھرانے کی ہے، اسلام بدنام ہوگا، ہم بدنام ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ لوگوں نے چڑھایا دیکھو بڑے بڑے امیر کی لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے محمد کی شریعت میں، تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیتے ہوئے دیا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، وہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ تھی جس نے چوری کی اور ہاتھ کاٹا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ انصاف، عدل، یہ کہہ کر زندہ رکھا میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج بھی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں محمد رسول اللہ کو محمد کے نام سے آج بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی لفظ محمد وہ اپنی کتابوں سے ہٹا نہیں پائے۔ جب تک مدی کویا مد مانی میٹھی کویا مانی آواز، جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن دنیا میں باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا کوئے، اس وقت تک بنا محمد کی کوئی اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ بنا محمد پار نہ ہویا تو اس وقت تک کوئی بنا محمد کے پار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام تو اتنی جگہ ویدوں میں آیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا۔ محمد نام کا ایک انتم رشی آئے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم۔ محمد آئیں گے، انتم رشی، انتم پیغمبر، آخری نبی ہوں گے۔ اندھکارم ناشم، جب وہ اس دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے، یعنی ان کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن وہ اپنے آنے کے بعد اندھیرا ناش کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا، کتنا اندھیرا تھا۔ جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16 17 18 سال کی بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، لیکن ہار نہیں مانا کرتے تھے۔ اتنے جواری تھے۔ اور شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اس بچے کو کھجور نہیں کھلاتی تھی اور اپنے پستان سے نہیں لگاتی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد بچے کے حلق میں سب سے پہلے جو چیز ڈالی جاتی تھی وہ شراب کا قطرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس میں سب سے پہلے جو چیز بھی وہ شراب ہے۔ غور کرو،
جب پیدا ہوتے ہی بچے کو شراب پلائی جاتی ہو تو وہ انجام کار کیسا ہوگا؟ آگے چل کر وہ لڑکا کیا بنے گا؟ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ پر شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ تھمس اپ اور پیپسی کی بوتل رکھ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے پانی کی جگہ تھمس اپ اور پیپسی پیتے جاتے ہیں، اسپرائٹ پیتے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ کھانا کھاتے کھاتے اس کھانے کو حلق کے نیچے اتارنے کے لیے شراب کے گھونٹ پیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شراب کی یہ لت تھی جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کے بعد یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، حرام نہیں، شیطان کی گندگی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شراب کو شیطان کی گندگی کہہ دیا۔ حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شیطان کی گندگی، آپ اپنی گندگی کھا سکتے ہیں؟ کیا لیٹرین کر کے آپ کھائیں گے؟ کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو جنگل میں جائے اور لیٹرین کر کے کھا لے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شراب یہ شیطان کی لیٹرین اور شیطان کی گندگی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، جو شراب پیتا ہے وہ در حقیقت شیطان کا پائخانہ کھا رہا ہے، شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔ اس کو قرآن نے رجس من عمل الشیطان کہا ہے، رجس کہا، رجس۔ اب جس کا ضمیر گوارا کرے وہ کھائے، وہ پیے۔ عرب کے اندر اتنا اندھیرا تھا، شراب وہ کھانے کی جگہ پر پیا کرتے تھے، جوئے میں اپنی بیٹی تک کو ہار جایا کرتے تھے۔ ان کی باپ جب مر جاتے تھے، سنو، اتنا اندھیرا کہ باپ اگر مر گیا اور ماں زیادہ خوبصورت ہے تو بیٹا اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے، میں نے اپنا کپڑا اس کو پہنا دیا ہے، اب یہ میری بیوی بن گئی۔ آج پورے ہندوستان میں کتنے مدرسے ہوں گے؟ آپ کے بہار میں کتنے مدرسے ہوں گے اور کتنے مولوی ہوں گے؟ سب مل کر صرف جہیز ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور بتاؤ، بہار میں جہیز ختم ہو گیا؟ جو شادی ہوتی ہے کیا موٹر سائیکل نہیں مانگی جاتی ہے؟ کیا دہیج نہیں؟ اتنے مولوی، لاکھوں مولوی، ہزاروں مدرسے، ہزاروں پرچارک، سب مل کر ایک گاؤں سے جہیز کی لعنت نہیں مٹا پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکیلے تنہا، ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف جوا ہے، تیسری طرف باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا رہا ہے، چوتھی طرف ماں کے پیٹ سے، بیوی کے پیٹ سے اگر لڑکی پیدا ہو رہی تو اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اس کو قبر کھود کے زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ اکیلے ایک نبی نے، اکیلے ایک مرد نے، اکیلے ایک مجاہد نے، اکیلے ایک رسول نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، پورے معاشرے سے کیسے ان تمام خرافاتوں کو پاک کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے حال تو یہ تھا کہ ایک آدمی کی بکری دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی۔ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی۔ اس آدمی کی بکری اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ اس آدمی نے بکری لے جا کر اس سے کہا، باندھ کے نہیں رکھ پاتا اپنی بکری کو، بھگا اپنی بکری، تیری بکری نے ہمارے کھیت میں آ کر گھاس کھا لی۔ اس آدمی نے غصے میں کہا، تو کیا ہوا، جانوری تو ہے، چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا، بجائے اپنی غلطی ماننے کے اکڑ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات پر جنگ شروع ہوتی ہے اور دونوں کے قبیلے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلی؟ اتنی سی بات پر، تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی، اتنی سی بات پر یہ جنگ چلی تو 27 سال تک جنگ چلتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 27 سال۔
27 سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی ہو چکی تھی 40,000۔ 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والے لوگوں کی گنتی ہو چکی تھی 40,000۔ 40,000 لوگ مر گئے ایک بکری کے گھاس کھانے کی وجہ سے، لیکن ابھی جنگ بند نہیں ہوئی۔ ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ اور ایسی خونخوار قوم کو آپ نے کیسا بنایا کہ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ نے بھائی بھائی کی تعلیم دی، تو ایسا پھر ماحول آیا کہ ایک جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی ہو گئے اور تینوں جنگل میں لیٹے ہوئے، خون گر رہا، ٹپک رہا ان کے جسم سے، پانی پانی چلا رہے ہیں۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک زخمی کو دیکھا، وہ پانی پانی چلا رہا ہے، جلدی سے اٹھایا اور اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلانا چاہا، ہونٹوں تک لے جاتے ہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے، کاش کوئی مجھے بھی پانی پلا دیتا۔ تم اس کو پانی پلا رہے ہو، 1-2 گھونٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے پانی کا پیالہ ہٹا دیا، کہا نہیں تم مجھے مت پلاؤ، اس جھاڑی کے اندر جو آواز آ رہی ہے وہ آدمی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ پانی لے کر اس کے پاس گیا، اس کو پلانے لگا، ابھی منہ تک گیا نہیں تھا کہ تیسرا چیختا ہے، 1-2 گھونٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا۔ یہ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا جلدی آؤ میرے بھائی۔ جب تک یہ بیٹھتا ہے تب تک اس کی آخری سانس اکھڑ جاتی ہے، اس نے اپنی گود میں لیا لیکن دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، وہ تو جا چکا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اس نے اس کو لٹایا، پھر لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے سوچا پہلے ہی کو پانی پلا دوں، جہاں سے شروع کیا۔ جب پہلے کے پاس آتا تو کیا دیکھتا کہ پہلا بھی آب حیات سے، حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ تینوں اتنے پیاسے تھے، لیکن اتنی پیاس کی وجہ سے بھی میرے بھائیوں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے ریفر کر رہے ہیں، نہیں مجھ سے زیادہ وہ پیاسا، پہلے اس کو پلاؤ۔ جو قوم ایک بکری کے دوسرے کے کھیت میں گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال لڑتی ہو، 40,000 افراد مرنے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوتی ہو، اتنی خونخوار قوم، لیکن اب ایسی بھائی بن گئی کہ ایک دوسرے کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان دے دی، میں مر جاؤں لیکن میرا بھائی بچ جائے۔ ایسی تعلیم دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی محنت کی ہوگی۔ یہاں اندھیرے